السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم معذور کے بارے میں بتائیں گے کسے کہتے ہیں، اور نجس چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ۔ اوکے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو معذور کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا، وہ معذور ہے۔ یعنی ایک پورا وقت پانچوں نمازیں بنا وضو کے نہیں پڑھ سکا، تو اس کو ہم معذور کہتے ہیں۔ یعنی پورے وقت میں اتنی دیر بھی بیماری نہیں رکی کہ وضو کے ساتھ فرض ادا کر سکے، تو اس شخص کو ہم معذور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معذور کا حکم یہ ہے کہ وقت میں وضو کر لے اور آخر وقت تک جتنی نمازیں چاہے اس وضو سے پڑھے، اس بیماری سے اس کا وضو نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، اگر ایک ہی شروع میں وضو کر لے اور جتنی نماز چاہے وہ نمازیں پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا۔ جیسے قطرے کی بیماری یا یادداشت یا ہوا خارج ہونا یا دکھتی آنکھ سے پانی گرنا یا پھوڑے یا ناسور رشتہ زخم سے ہر وقت رطوبت بہنا یا کان ناف پستان سے پانی نکلنا، کہ یہ سب بیماریاں وضو توڑنے والی ہیں۔ یہ سب بیماری کیا ہیں؟ وضو توڑنے والی ہیں۔ ان میں جب پورا ایک وقت ایسا گزر گیا، اگر ان بیماریوں میں جیسے میں نے بتایا، رطوبت نکلنا، ناسور، پھوڑا پھنسی، دکھتی ہوئی آنکھ سے، اگر پورا ایک وقت اس میں گزر گیا، اسی بیماری میں، کہ ہر چند کوشش کی مگر طہارت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکا، تو عذر ثابت ہو گیا۔ جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک ہر نماز کے وقت میں ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے گی تو معذور ہی رہے گا۔ یہ چیزیں میں نے بتائیں، بیماری یا آنکھ سے پانی کا نکلنا، دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی کا نکلنا، یا ناسور، پھوڑا پھنسی، یا بیماری ہو کوئی۔ ٹھیک ہے، تو اگر ایک پورا وقت گزر گیا، ٹھیک ہے، کہ پانچوں نمازوں میں یہی رہا، تو اس کو ہم معذور کہیں گے۔ اب اس میں دیکھیے، مثلا عورت کو نماز کا ایک پورا وقت ایسا گزر گیا جس میں استحاضہ نے اتنی مہلت نہ دی کہ طہارت کر کے فرض پڑھ لیتی، تو دوسرے وقت میں اتنی مہلت ملتی کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، مگر اب اس دوسری نماز کے وقت میں بھی ایک آدھا دفعہ خون آ جاتا ہے، تو اب بھی کیا ہے؟ معذور ہے۔ یعنی عذر ثابت ہو گیا۔ جب عذر ثابت ہو گیا، عذر ثابت ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ آئندہ ہر وقت میں کثرت سے بار بار وضو توڑنے والی چیزیں پائی جائیں۔ جب عذر ثابت ہو گیا تو اب بار بار آپ کو وضو نہیں کرنی ہے، صرف ایک بار وضو کرنی ہے۔ اسی وضو سے آپ کو جتنی نماز چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عذر ثابت ہو گیا یا ایک دو نماز میں تھا پھر ٹھیک ہو گیا، تو پھر وہ معذور نہیں ہے۔ عذر ثابت ہونے کے لیے کثرت و تکرار درکار ہے، لیکن اتنی کثرت کی ایک فرض بھی وضو کے ساتھ ادا نہ ہو سکے۔ بعد کی ہر نماز کے وقت میں اتنی کثرت ضروری نہیں، بلکہ ایک بار بھی کافی ہے۔ یعنی آپ نے وضو کی اور وضو کر کے جس وقت کی آپ نے وضو کی اس وقت کی آپ نماز ہی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عذر کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو بار بار کرنے کی وضو ضرورت نہیں۔ مسئلہ: فرض نماز کا وقت گزر جانے سے معذور کا وضو جاتا رہتا ہے۔ اگر فرض نماز کا وقت گزر جائے، جیسے ظہر میں آپ نے وضو کی اور اس کا وقت گزر گیا، تو آپ کا جو ہے وضو بھی جاتا رہے گا جیسے جیسے وقت گزرے گا۔ کسی معذور نے عصر کے وقت وضو کیا تھا تو سورج ڈوبتے ہی وضو جاتا رہے گا۔ جیسے جیسے سورج ڈوب جائے گا تو اس کا وضو جاتا رہے گا جس وقت میں اس نے وضو کی ہے۔ کسی نے سورج نکلنے کے بعد وضو کیا تو جب تک ظہر کا وقت ختم نہ ہو وضو نہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، سورج نکلنے پر کسی نے وضو کیا، جب تک ظہر کا وقت نہیں جائے گا تب تک کیا ہے؟ وضو نہ جائے گا، کہ ابھی تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں گیا۔ تو کسی نے سورج نکلتے وقت وضو کی تو جب تک سورج ڈھلے گا نہیں، جب تک آپ کا وضو نہیں جائے گا، ظہر کا وقت جب تک ختم نہیں ہوگا۔ اب اس میں دیکھیے، معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا ہے جس کے سبب سے معذور ہے۔
ٹھیک ہے، معذور یعنی وہ شخص جس کو کوئی عذر ہو، اس کا وضو کس سے نہیں جاتا؟ جس سے اس کو عذر ہو، یعنی جس سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، اس سے اس کا وضو نہیں جاتا۔ ہاں اگر کوئی دوسری چیز وضو توڑنے والی پائی گئی تو وضو جاتا رہے گا، یعنی جس سے عذر اس کا بڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے اس کا وضو کیا ہے؟ جاتا رہے گا۔ اگر عذر ہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بیماری ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو اس کے بڑھنے کا اس چیز سے اندیشہ ہے، تو اس سے اس کا وضو نہیں جائے گا۔ جس کو قطرے کا مرض ہو یا ہوا نکلنے سے اس کا وضو جاتا رہے گا۔ جس کو ہوا نکلنے کا مرض ہے اس کا قطرے نکلنے سے وضو جاتا رہے گا، یعنی ہوا خارج جس کے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا وضو جاتا رہے گا، یہ اس کا عذر نہیں ہے۔ اب مسئلہ، اگر کسی ترکیب سے عذر جاتا رہا یا اس میں کمی ہو جائے تو اس ترکیب کا کرنا فرض ہے، یعنی کوئی ایسی چیز کی آپ نے جس سے آپ کا جو عذر ہے، جو بیماری ہے وہ جاتی رہی، تو آپ کو اس کو بار بار کرنا ہے۔ مثلاً کھڑے ہو کر پڑھنے سے خون بہتا ہے، نماز کھڑے ہو کر پڑھنے سے کیا خون بہتا ہے، تو آپ کو بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ تو اگر بیٹھ کر پڑھنے سے نہیں بہہ رہا ہے تو آپ کو بیٹھ کر پڑھنا کیا ہے؟ نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ معذور کو ایسا عذر ہے جس کے سبب سے کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، یعنی گندے ہو جاتے ہیں، یعنی خون سے لت پت ہو جاتے ہیں، تو اگر 1 درہم سے زیادہ نجس ہو گیا اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کپڑوں سے نماز پڑھ لوں گا، تو دھو کر نماز پڑھنا فرض ہے، یعنی اس کو اتنا موقع مل رہا ہے کہ وہ پاک کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس کو پاک کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی نجس ہو جائے گا، یعنی پھر سے گندا ہو جائے گا، تو دھونا ضروری نہیں، یہ بات دھیان رکھیں۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے اس کو پھر لگ رہا ہے کہ پھر گندا ہو جائے گا، تو اسے کیا ہے؟ بار بار اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں، اسی سے پڑھے گا۔ اگرچہ جا نماز بھی آلودہ ہو جائے کچھ حرج نہیں، اور اگر درہم کے برابر ہے اور دھو کر پڑھنے کا موقع ہے تو دھو کر جو ہے نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی نجس ہو جائے تو دھونا واجب ہے، ٹھیک ہے، اور درہم سے کم ہے اور موقع ہے تو دھونا سنت ہے۔ اگر درہم سے کم ہے، اگر درہم کے برابر ہے تو واجب ہے، درہم سے زیادہ ہے تو فرض ہے، درہم سے کم ہے تو سنت ہے۔ یہ چیزیں بتا چکے ہیں ہم پچھلی ویڈیو میں، آپ جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر موقع نہیں تو ہر صورت میں جو ہے معاف ہے، اگر اس کے پاس موقع نہیں ہے تو ہر صورت میں معاف ہے، یعنی اتنا وقت نہیں مل رہا ہے کہ دھو کر پاک کپڑوں میں نماز پڑھ لے، تو کیا ہے؟ اس کو دھونا معاف ہے، ٹھیک ہے۔ کسی زخم سے ایسی رطوبت نکلے کہ بہے نہیں تو نہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹے، نہ معذور ہو، نہ رطوبت ناپاک ہو، ٹھیک ہے۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کو۔ کیا میں نے بتایا؟ کسی زخم سے یعنی ایسی رطوبت نکلتی ہے کہ وہ بہے نہیں، ٹھیک ہے، جب بہے گی نہیں تو اس سے نہ ہی آپ کا وضو ٹوٹے گا اور نہ معذور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں نجس چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی کوئی چیز جس پہ نجاست لگ گئی ہے یا کوئی چیز ناپاک ہو گئی ہے یا گندی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس میں ہم بتائیں گے۔ نجس کی 2 قسمیں ہیں۔ کون کون سی قسمیں ہیں نجس کی؟ پہلی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ خود نجس ہیں، جن کو ناپاکی اور نجاست کہتے ہیں، جیسے شراب ہو گیا، یہ نجس چیز ہے، اور پاخانہ، گوبر، ایسی چیزیں جب تک اپنی اصل کو چھوڑ کر کچھ اور نہ ہو جائیں پاک نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ چیزیں جیسے گوبر ہے، گوبر اگر جل کے راکھ ہو گیا تو وہ کوئی دوسری چیز بن گیا، یعنی راکھ بن گیا، تو اب وہ دوسری چیز جب تک وہ دوسری چیز نہیں بن جاتا جب تک وہ پاک نہیں کر سکتا۔ اگر آپ گوبر سے اگر گوبر کسی چیز کو لگ گیا تو ناپاک کر دے گا، اگر کوئی دوسری چیز بن گیا یعنی راکھ بن گیا تو اس سے کیا ہے؟ وہ پاک کر سکتا ہے۔ شراب جب تک شراب ہے نجس ہی رہے گی، اور اگر سرکہ ہو جائے، یعنی اگر شراب ہے اگر وہ سرکہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، سرکہ بن جاتی ہے تو اب وہ پاک ہے، پہلے پاک نہیں تھی۔ یا اپلا، جب کہ راکھ نہ ہو جائے ناپاک ہے، اگر جب تک اپلا جو ہے گوبر کے جو کنڈے وغیرہ ہوتے ہیں، اگر وہ جب تک راکھ نہیں بن جاتے ہیں، جل کے راکھ نہیں بن جاتے ہیں، جب تک وہ کیا ہے؟ پاک نہیں ہے۔ جب راکھ ہو گیا تو یہ راکھ پاک ہے۔ اب دوسری قسم یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جو خود تو نجس ہیں لیکن نجاست کے لگنے سے ناپاک ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی کون کون سی چیزیں ہیں میں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
خود تو نجس نہیں ہے لیکن نجاست کے لگنے سے ناپاک ہو گئیں. جیسے کپڑے پر شراب لگ گئی تو اب کپڑا کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ نجس گندہ ہو جائے گا کپڑا. ایسی چیزوں کے پاک کرنے کی کئی طریقے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. بعض چیزیں دھونے سے پاک ہوں گی، جو کچھ چیزیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ دھونے سے پاک ہو جائیں گی. بعض سوکھنے سے پاک ہوں گی. وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ میں بتاتا ہوں. بعض رگڑنے سے، پونچھنے سے، بعض جلنے سے پاک ہوں گی. بعض دوا ذبح سے پاک ہوں گی. تو چلیے اب پانی کے سوا دوسری پاک کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں، یعنی پانی کو چھوڑ کر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پاک کر سکتی ہیں کپڑوں کو جس پہ نجاست وغیرہ لگی ہو. تو پہلی دیکھیے مسئلہ کیا ہے. پاک پانی اور ہر پاک پتلی بہنے والی چیز جس سے نجاست دور ہو سکے اس سے ناپاک چیزوں کو پاک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بہنے والی چیز ہے پانی کی طرح، ٹھیک ہے، اور جس سے نجاست دور ہو سکتی ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ چیزوں کو پاک کر سکتی ہے. جیسے سرکہ میں نے بتایا، گلاب، ٹھیک ہے، چائے ہو گئی، کیلے کا پانی ہو گیا وغیرہ. مائع مستعمل، یعنی میں نے بتایا تھا مائع مستعمل کسے کہتے ہیں، یعنی وضو غسل کے پاک دھون سے بھی دھو کر پاک کر سکتے ہیں. یعنی پانی جو غسل کا پانی بچا ہوا ہے یا وضو کا پانی بچا ہوا ہے اس سے بھی آپ پاک کر سکتے ہیں. اب گاڑی نجاست پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پاک کر سکتے ہیں ہم؟ تھوک سے اگر نجاست دور ہو جائے تو اس سے بھی چیز پاک ہو جائے گی. یعنی کہیں کپڑے پر آپ تھوک سے اس کو پاک کر رہے ہیں تو اس سے پاک ہو. جیسے بچے نے دودھ پی کر پستان پر قے کی، یعنی پلٹی کر دی چھوٹے بچے نے، پھر کئی بار دودھ پیا یہاں تک کہ قے کا اثر جاتا ہے، پھر کئی بار اس نے دودھ پیا تو جو قے اس نے پلٹی کی تھی تو وہ کیا ہے؟ جاتی رہی، تو پستان کیا ہے؟ پاک ہو گیا. اب مسئلہ شوربہ جو ہے، شوربہ ہو گیا اور دودھ تیل سے دھونے سے پاک نہ ہوگا. یعنی یہ ان چیزوں سے اگر آپ دھوئیں گے، شوربے سے یا دودھ سے یا تیل وغیرہ سے کسی چیز کو دھوئیں گے تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان سب سے نجاست دور نہ ہوگی. ٹھیک ہے. اب مسئلہ نجاست اگر دلدار ہے، جیسے پاخانہ ہو گیا، گوبر ہو گیا، خون وغیرہ، تو دھونے میں کوئی گنتی کی شرط نہیں. یعنی آپ 3 بار بھی دھو سکتے ہیں، 5 بار بھی دھو سکتے ہیں، کوئی گنتی نہیں. اگر یہ نجاست کسی کپڑے وغیرہ پر لگی ہوئی ہے بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے، آپ کو دور کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک بار دھو لیا ہو گیا. کتنی بار دھو سکتے ہیں؟ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی بار دھونے سے پاک ہو جائے گی. اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو جائے تو 5 مرتبہ دھونا پڑے گا آپ کو. اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا مستحب ہے. اگر 3 بار میں اگر پاک ہو جاتی ہے تو آپ کو 3 بار دھونا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور نجاست دور ہونے کے بعد جو رنگ یا بو جائے اس کا کیا حکم ہے؟ تو نجاست دور ہونے کے بعد جو رنگ یا بو ہے رہ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے تو نجاست دور کر دی لیکن اس کی جو بدبو ہے وہ اب بھی رہ گئی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں اس کو بتاتا ہوں. اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر یا رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی دور کرنا لازم ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ نے کپڑا دھو لیا، نجاست اب بھی اس کی بو جو ہے اس میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو دور کرنا بھی لازم ہے. ہاں، اگر اس کا اثر مشکل سے جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں. اگر اس کا جو اثر ہے مشکل سے جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے؟ کس سے؟ مشکل سے جا رہا ہے، تو اس کا دور کرنے کی ضرورت نہیں. 3 مرتبہ آپ کو اگر آپ نے 3 مرتبہ دھو لیا تو وہ چیز پاک ہو گئی. اب جیسے صابن ہے یا کھٹائی یا گرم پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں. صابن اب تو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کو. مسئلہ کپڑے یا ہاتھ پر نجس رنگ لگا یا ناپاک مہندی لگائی تو اتنی مرتبہ دھوئیں. کتنی مرتبہ دھونی ہے آپ کو؟ ناپاک مہندی لگی تو اتنی مرتبہ دھوئیں کہ صاف پانی گرنے لگے، ہے نا، اس پر کیا کرنے لگے؟ صاف پانی گرنے لگے، پاک ہو جائے گا.
اگرچہ کپڑے یا ہاتھ پر رنگ باقی رہے تو جب تک صاف پانی گرنے لگے اس پہ سے، مہندی پہ سے، تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ تو وہ پاک ہو گیا، چاہے اس پہ رنگ باقی رہے ہاتھ پہ یا نہ رہے۔ تو چلیے اب اس کے بعد پتلی نجاست پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پاک کر سکتے ہیں؟ تو زعفران یا کوئی رنگ کپڑا رنگنے کے لیے گھولا تھا۔ دیکھیے کوئی ہم رنگ کپڑا دھونے کے لیے کوئی زعفران یا کوئی رنگ کپڑا رنگنے کے لیے گھولا تھا، تو اس میں سے کسی بچے نے کیا کر دیا، پیشاب وغیرہ کر دیا یا نجاست لگ گئی اس میں، یا اور کوئی نجاست پڑ گئی، تو اس سے اگر کپڑا رنگ لیا تو 3 بار تو کیا ہوگا، دھو ڈالیں، پاک ہو جائے گا۔ کتنی مرتبہ دھو لیں آپ، پاک ہو جائے گا؟ 3 مرتبہ اگر آپ دھو لیں اس کو تو کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا وہ کپڑا۔ تو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کو۔ اگر مسئلہ دیکھیے، کپڑے یا بدن پر ناپاک تیل لگا تھا، 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا، اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو۔ اگر آپ نے 3 مرتبہ آپ نے اس کو دھو لیا تو وہ کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، کوئی چکنائی وغیرہ یا تیل وغیرہ بدن پہ لگ گیا ہو ناپاک، ٹھیک۔ اس تکلیف کی ضرورت نہیں کہ صابن یا گرم پانی سے دھوئیں، لیکن اگر مردار کی چربی، کوئی مرا ہوا جانور ہے جس کی چربی لگ گئی، تو جب تک اس کی چکنائی نہ جائے گی پاک نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر تیل وغیرہ کوئی لگا ہے ناپاک تیل، تو اس کو اگر آپ دھو لیں گے تو پاک ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی مرا ہوا جانور کی چربی وغیرہ لگ گئی تو اس کو جب تک اس کی چکنائی نہیں جائے گی جب تک پاک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر چربی میں خون لگ گیا یا سری ذبح کیے ہوئے جانور کا سر میں خون بھر گیا اور اسے آگ میں ڈال دیا یہاں تک کہ خون جل گیا، تو چھری اور سری پاک ہو گئی، کیا ہو جائے گی؟ اگر وہ جل کے اس کا جل گیا تو چھری اور سری جو ہے وہ پاک ہو جائے گی۔ اب نچوڑنے کی حد کہاں تک ہے، کہاں تک آپ نچوڑ سکتے ہیں؟ نجاست اگر پتلی ہے تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ اچھی طرح نچوڑنے سے پاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر نجاست کیا ہے، اگر پتلی ہے تو آپ 3 مرتبہ دھونے سے کیا ہے، وہ اچھی طرح نچوڑنے سے کیا ہو جائے، پاک ہو جائے گا۔ اچھی طرح نچوڑنے کا کیا مطلب ہے، یہ ہر شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے، یعنی اتنا نچوڑنا چاہیے کسی کپڑے کو کہ اگر نچوڑنے پر اس سے ایک بوند بھی قطرہ نہیں ٹپکتا، ٹھیک ہے۔ اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا تو پاک نہ ہوگا۔ اگر کپڑے کا خیال رکھے کہ کپڑا پھٹ جائے گا، اگر زیادہ نچوڑا تو کپڑا پھٹ جائے گا، تو اس سے ناپاکی دور نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے اس میں اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا، مگر ابھی ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے وہ نچوڑے تو 2-1 بوند ٹپک سکتی ہیں کپڑے سے، تو اس کے حق میں پاک ہے اور دوسرے کے حق میں ناپاک ہے۔ یعنی جس کی جتنی طاقت تھی اس نے اپنے طاقت کے حساب سے نچوڑا تو اس سے ایک بھی قطرہ نہیں نکلا پانی کا، اور دوسرے نے اگر نچوڑا اس سے طاقت میں زیادہ تھا تو اس نے نچوڑا تو اس کپڑے سے پانی ٹپکا، تو اس کے حق میں جس نے پہلے جس کی طاقت کم تھی اس کے حق میں تو پاک ہو گیا، جو دوسرا شخص تھا اس کے حق میں ناپاک ہے کپڑا، اس دوسری کی طاقت کا اعتبار نہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے والے کے لیے ہاں اگر یہ دھونا اور اتنا ہی نچوڑتا تو پاک نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوسرے کے حق میں کیا ہے، ناپاک رہے گا، پہلے کے حق میں پاک ہو گیا جس کی طاقت پہلے کمپیریزن میں کم ہے۔ اب پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، اور تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے کس طریقے سے نچوڑنا ہے آپ کو، پہلے آپ نے پانی ڈال دیا کپڑے میں، اس کو نچوڑ دیا، ٹھیک ہے، رگڑ کر، پھر دوسری مرتبہ ڈالا دوسرے نئے پانی سے، پھر اس کو نچوڑ دیا، پھر تیسری مرتبہ پانی آپ نے ڈالا کپڑے پر، اس کو نچوڑ دیا، تو اس طریقے سے 3 مرتبہ میں پاک ہو جائے گا۔ اور تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی، اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی ہو کہ نچوڑنے سے 1-8 بوند ٹپکے تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہیں۔ اگر 1 بوند اگر گرتی ہے کپڑے میں سے پھر بھی تو کپڑا ناپاک ہے۔ مسئلہ پہلی یا دوسری بار ہاتھ پاک نہیں کیا، ٹھیک ہے، پہلی یا دوسری بار اس کی تری سے کپڑے کا پاک حصہ بھیگ گیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا۔ اگر آپ نے ہاتھ پاک نہیں کیے اور آپ نے انہیں گندے ہاتھوں سے کپڑا دھویا تو ان ناپاک ہاتھوں سے کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اگر
پہلی بار نچوڑنے کے بعد بھیگا ہے تو اسے دوسری مرتبہ دھونا چاہیے. کس مرتبہ؟ دوسری مرتبہ بھی دھونا چاہیے اگر بھیگ گیا ہے کپڑا. اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ کی تری سے بھیگا تو ایک مرتبہ دھویا جائے. یوں ہی اگر کپڑے سے جو ایک مرتبہ دھو کر نچوڑ لیا گیا کوئی پاک کپڑا بھی کیا ہے بھیگ جائے تو یہ دوبارہ کیا ہے دھویا جائے. ٹھیک ہے. اس سے اگر کوئی پاک کپڑا بھیگ جائے تو اس کو بھی دھویا جائے. اور اگر دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد اس سے وہ پاک کپڑا بھیگا تو ایک بار دھونے سے پاک ہو جائے گا. اب اس میں کیا ہے مسئلہ کہ کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ خوب نچوڑ لیا ہے. ٹھیک ہے. خوب نچوڑ لیا ہے کہ اب نچوڑنے سے نہ ٹپکے گا. پھر اس کو لٹکا دیا, اس سے پانی ٹپکا تو یہ پانی پاک ہے. اور اگر خوب نہیں نچوڑا تھا تو یہ پانی ناپاک ہے. اگر خوب زیادہ نچوڑ لیا تھا آپ نے کپڑا اور اس کو آپ نے دھوپ میں لٹکا دیا تو وہ کیا ہے اس سے اگر کوئی پانی ٹپکتا ہے تو کیا ہے وہ پاک ہے. اگر آپ نے کم نچوڑا تھا تو پھر دھوپ میں لٹکا دیا تو اس سے جو پانی ٹپکے گا وہ ناپاک ہے. دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا ایک ہی حکم ہے, یعنی ان کا پیشاب کپڑے یا بدن پر لگا تو 3 بار دھونا اور نچوڑنا پڑے گا تب پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ مستحب بھی ہے, ہو جائے گا پاک 3 مرتبہ. اب اس میں جو چیز نچوڑنے کے قابل نہیں اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. جو چیز نچوڑنے قابل نہیں یعنی اگر نچوڑیں گے تو وہ چیز پھٹ جائے گی. تو جو چیز نچوڑنے قابل نہیں جیسے چٹائی ہو گئی, جوتا ہو گیا, برتن ہو گیا وغیرہ, اس کو دھو کر چھوڑ دیں یعنی دھوپ وغیرہ میں چھوڑ دیں یعنی پانی ٹپکنا بند ہو جائے. یوں ہی دوبارہ اور دھوئیں. تیسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو گیا تو وہ چیز پاک ہو گئی. تو ان چیزوں کو آپ دھوپ میں رکھ دیں. اسی طرح جو کپڑا اپنی نازکی کے سبب نچوڑنے قابل نہیں تو اسے بھی یوں ہی پاک کیا جائے, یعنی آپ اس کو جو ہے دھوپ میں رکھ دیں. ٹھیک ہے. اب لوہے, تانبے, چینی وغیرہ کے برتن اور سامان پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں نجاست جذب نہ ہو, ٹھیک ہے, یعنی اس میں نجاست ایبزارب نہ ہو, جیسے چینی کے برتن ہو گیا یا مٹی کا پرانا استعمالی چکنا برتن یا لوہے, تانبے, پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں, تو اسے فقط 3 بار آپ کو دھو لینا کافی ہے. 3 بار آپ دھو لیں گے اور اس کو سکھا دیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا. اس کی بھی ضرورت نہیں تو کہ اسے اتنی دیر تک چھوڑیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے, یعنی اتنی بھی مطلب وہ نہیں ہے ضرورت. اب مسئلہ کیا ہے, ناپاک برتن کو مٹی سے مانج لینا بہتر ہے. کس سے مانج لینا بہتر ہے؟ جو ناپاک برتن ہے تو اس کو مٹی سے مانج لینا کیا ہے بہتر ہے, اس سے پاک ہو جائے گا. مثلا پکایا ہوا چمڑا ناپاک ہو گیا تو اگر اسے نچوڑ سکتے ہیں تو نچوڑیں, ورنہ 3 مرتبہ دھوئیں اور ہر مرتبہ جو ہے اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے. اتنی مرتبہ آپ اس کو چھوڑ دیں کہ پانی اس سے ٹپکنا بند ہو جائے. مثلا لوہے کی چیز جیسے چھری ہو گئی, چاقو ہو گیا, تلوار ہو گیا, جس میں نہ زنگ ہو نہ نقش و نگار ہو, اگر وہ نجس ہو جائے تو اچھی طرح کیا ہے اس کو پونچھ ڈالنے سے پاک ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اگر کوئی نقش و نگار ہے تو اگر وہ نجس گندا ہو جائے تو آپ اس کو پوچھ لیں کسی بھیگے ہوئے کپڑے سے تو وہ پاک ہو جائے گا. اور اس صورت میں دلدار یعنی موٹی یا پتلی ہونے میں کچھ فرق نہیں. اگر کوئی موٹی نجاست ہے, پتلی نجاست ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں. یوں ہی چاندی ہو یا سونے ہو یا پیتل یا گلٹ اور ہر قسم کی دھات کی چیزیں پوچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں ان کو آپ پوچھ لیں گے کسی کپڑے سے پانی میں بھگو کر تو پاک ہو جائے گا. اور بشرطے کہ نقشی نہ ہو. اگر نقشی ہو یا لوہے میں زنگ ہو تو دھونا کیا ہے ضروری ہے. اگر ان میں چیزوں میں کیا زنگ وغیرہ لگ جائے تو ان کا کیا ہے دھونا ضروری ہے, پوچھنے سے پاک نہ ہوگا. اب آئینہ وغیرہ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے, شیشہ وغیرہ کیسے پاک کریں گے. آئینہ اور شیشے کے تمام چیزیں, چینی کے برتن یا مٹی کے روغنی برتن یا پالش کی ہوئی لکڑی, غرض وہ تمام چیزیں جن میں مسام یعنی سوراخ دار ٹھوس چیزیں نہ ہوں, کپڑے یا پتی اس قدر پوچھ لیں جائیں کہ اثر بالکل جاتا رہے. ٹھیک ہے. تو پاک ہو جاتی ہے. اگر ان چیزوں کو آپ اس طریقے سے پوچھتے ہیں کسی پتی وغیرہ سے تو پاک ہو جائیں گے. اب ناپاک زمین اگر خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ
بو جاتا رہے، کوئی ناپاک زمین تھی وہ سوکھ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور نجاست کا اثر بھی باقی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور رنگ بو بھی جاتا رہا اس سے، تو وہ پاک ہو گئی، مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ تیمم صرف آپ کو پاک مٹی سے کرنا ہے، جو گرد غبار ہو کپڑے وغیرہ پر ہو، بہتر کیا ہے مسجد میں آپ کر لیں۔ مسئلہ، جو چیز سوکھنے یا رگڑنے وغیرہ سے پاک ہو گئی تو اس کے بعد بھیگ گئی تو وہ ناپاک نہ ہوگی۔ اگر وہ رگڑنے سے یا سوکھنے سے پاک ہو گئی، اگر پھر سے اگر وہ گیلی ہو گئی تو وہ ناپاک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب کھال پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، کھال کس طریقے سے پاک کرنی ہے آپ کو، تو جیسے سور کے سوا ہر مردار جانور کی کھال بنانے سے پاک ہو جاتی ہے، صرف جو سور ہوتے ہیں ان کی کھال ناپاک ہوتی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب جن کی کھال پاک کر ہو سکتی ہے، چاہے اس کو کھاری نمک وغیرہ کسی دوا سے کیا ہے پکی کر لی ہو تو، یا فقط دھوپ یا ہوا یا دھول میں سکھا لیا اس کھال کو، تو اس کی تمام تری مٹ کر بدبو بھی جاتی رہی اس کھال کی، تو دونوں صورتوں میں پاک ہو جائے گی۔ اس پر نماز درست ہے، ٹھیک ہے، نماز آپ اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ، سور کے سوا ہر جانور حلال ہے، ٹھیک ہے، ہر جانور کیا حلال ہے، اس کے علاوہ سور کے علاوہ جو بھی جانور حلال ہو یا حرام ہو، جبکہ ذبح کے قابل ہو اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت کھال پاک ہے کہ نمازی کے پاس اگر وہ گوشت ہے یا اس کے کھال پر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مگر حرام جانور ذبح سے حلال نہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جو حرام جانور ہیں وہ ذبح کیا تو وہ حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہی رہے گا۔ پاک ہونا اور بات، پاک ہونا کیا اور کوئی اور دوسری بات ہے کہ اگر حرام جانور ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، حرام ہونا اور بات ہے، اور دیکھو مٹی پاک ہے بلکہ پاک کرنے والی ہے، لیکن حد زر تک مٹی کھانا کیا ہے حرام ہے، مٹی کھانا کیا ہے حرام ہے ایک حد تک۔ اب دیکھیے رانگ سیسا پگھلنے سے پاک ہو جاتا ہے، جو سیسا ہوتا ہے اگر وہ پگھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے لوگ پگھلاتے ہیں کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے اگر وہ ناپاک تھا۔ شہد پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے آپ شہد پاک کریں گے، تو شہد ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، آسان ہے، اس سے زیادہ پانی اس میں ڈال کر اتنا پکائیں گے کہ سب پانی جل جائے اور جتنا شہد تھا اتنا رہ جائے۔ اگر اس میں اتنا پانی آپ نے ڈالا تو اس سے زیادہ آپ نے اس میں پانی ڈالا تو اس کو اگر آپ نے پکایا وہ پانی کیا ہے اڑ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ پاک ہو جائے۔ 3 مرتبہ اسی طرح آپ کریں گے تو وہ شہد کیا ہے پاک ہو جائے گا، اس سے آپ زیادہ آپ کو پانی اس میں ڈالنا پڑے گا۔ اب تیل گھی پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کس طریقے سے پاک کریں گے، اس ترکیب سے نجس تیل بھی پاک کر لیں گے۔ تیل پاک کرنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے، جیسے جتنا تیل ہے اتنا ہی اس میں پانی آپ کو ڈال کر خوب ہلائیں، ٹھیک ہے، پھر اوپر سے تیل آپ کو اس سے نکال لینا ہے، پانی کو پھینک دینا ہے، اسی طرح 3 مرتبہ آپ کو کیا کرنا، پانی ڈالنا ہے، اوپر سے تیل آپ کو نکال لینا ہے۔ اگر گھی نجس ہو جائے یعنی گندا ہو جائے، کوئی چیز اس میں ناپاک چیز گر جائے تو آپ کو اسی طریقے سے آپ کو اس کو کرنا ہے۔ جو کپڑا 2 تہہ کا ہو اور اگر تہہ اس کی نجس ہو جائے تو اگر دونوں ملا کر سی لیے گئے ہوں تو دوسری تہہ پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پہلے تہہ کو چھوڑ دیں گے، اگر سلے نہ ہو تو جائز ہے، ٹھیک ہے، اگر سلے ہوئے نہیں ہیں تو پھر جائز ہے۔ لکڑی کا تختہ ایک رخ سے نجس ہو گیا یعنی گندا ہو گیا تو اتنا موٹا ہے کہ جب کی موٹائی میں چر یعنی پھٹ سکے تو الٹ کر اس پر نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ، جو زمین گوبر سے لیپی گئی ہے اگرچہ سوکھ گئے ہو تو اس پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر سوکھ گئی اور اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھا لیا تو اس کپڑے پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ زمین سوکھ گئی ہے گوبر وغیرہ سے لیپی زمین تھی تو اس پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی اور ہے، بس اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ درخت، دیوار اور جڑی اینٹ کیسے پاک ہو سکتی ہے، یعنی درخت کیسے پاک کر سکتے ہیں۔ درخت اور گھاس، دیوار اور ایسی اینٹ جو زمین میں جڑی ہو یعنی لگی ہوئی ہو تو یہ سب خشک ہو جانے سے پاک ہو جائیں گے، یعنی اگر سوکھ گئیں دھوپ وغیرہ سے تو وہ پاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر اینٹ جڑی ہوئی نہ ہو تو خشک ہونے سے پاک نہیں ہوگی بلکہ دھونا ضروری ہے، اگر جڑی ہوئی ہے تو پاک ہو جائے گی۔ یوں ہی درخت یا گھاس سوکھنے سے پہلے کاٹ لیں تو طہارت کے لیے دھونا کیا ہے ضروری، اگر آپ نے
پہلے سے کاٹ لیا ہے تو اگر طہارت پاک کرنے کے لیے اس کو دھو لینا ضروری ہے، اگر کاٹا نہیں ہے تو وہ سوکھنے سے پاک ہو جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی رکھتا ہوں۔ اگر ہمارے چینل پہ نہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو جو ہے ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے۔ السلام علیکم۔